دوستوں، آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزا۔ دوستوں، ان بتوں کے بارے میں تو آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو اس تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود تو ہیں، لیکن اس کی مکمل تفصیل سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ دوستوں، عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے، لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خونریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ دوستوں، یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں راغب ہوئے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ دوستوں، لات، منات، عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا ہوں جس پر مسلمان غور کرنے کے بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ دوستوں، اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی۔ دوستوں، ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوتی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ دوستوں، حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ جیسا کہ اوپر لکھا کہ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دوستوں، یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے۔ لات، منات اور عزا یہ تینوں دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ دوستوں، عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اسی لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ دوستوں، یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھی۔ دوستوں، لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مونس شیاطین تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھی۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھی، اسی لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنی ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعہ خدا کی بیٹیوں کا ہی بت ہوں گے، نعوذ باللہ۔ دوستوں، ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ دوستوں، لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ دوستوں، عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوق آکاز کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ دوستوں، عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسوانی نامی ایک پجاری عزا کی بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ دوستوں، مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک خضراء صحرائی پودا ہوتا ہے، اجڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوی ہوتی ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔
جاؤ کہ ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا، اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی کی مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کارکردگی پر خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بطون کی شامت آ گئی۔ دوستوں، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کی بت کی باری آ گئی۔ دوستوں، چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جاؤں کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جو کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد بن ولید، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رہنما ہوتی ہوئی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا، اے خالد بن ولید، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تیسری درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ دوستوں، جب تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گورنے لگی۔ دوستوں، اچانک مندر کی پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دیں، اگر تو نے خالد بن ولید کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گی۔ دوستوں، عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلی ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کی زمین پر گرتی ہی اس کا جسم دڑ دڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کی بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کی پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ دوستوں، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی واقعات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔